مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان رحمت اللہ، کیا حال ہے آپ کا؟ ہلو جی بھائی، میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ ٹھیک، ہاں جی، کیا حال ہے بھائی؟ ہاں بس الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ بتائیں۔ الحمدللہ، کافی دیر ہوگی آپ سے بات نہیں ہوئی۔ اچھا، ہاں پچھلی بار بھی میں آیا تھا نا، اس لیے۔ ہاں جی، آپ انڈیا سے ہیں نا؟ انڈیا سے ہاں ہاں، تو آپ پچھلی نے بار۔ کی ہے کوئی تحقیق؟ ہمارے انڈین مسلم بھائی واپس آ گئے تو وہ نیکسٹ ہیں، وہ چلے گئے تھے تو ہم ان کو نہیں لے سکے۔ فاضل بھائی، آپ کا کوئی جی سوال ہے؟ ہاں، میرے پاس ایک چھوٹا سا سوال ہے بس۔ جی بھائی، جی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، وہ یہ ہے کہ آپ اسکرین پہ یہ صحیح مسلم کی 2937 لا سکتے ہیں؟ کون سی حدیث؟ 2937۔ ہاں جی، اس میں آپ کا کیا سوال ہے اس کے متعلق؟ جی آپ لائے، میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ویسے آپ نے وفات مسیح مان لی ہے یا ابھی نہیں؟ نہیں وہ تو کیسے؟ تو وہ پہلے موضوع تو وہ ہمارا ہونا چاہیے نا۔ بہرحال آپ نے سوال کرنا، آپ نئے مسلمان ہیں نا، جو مجھے یاد ہے۔ نہیں مسلمان؟ آپ نے نیولی اسلام قبول کیا یا آپ پیدائشی؟ نہیں، میں پیدائشی مسلمان ہوں، نیا نہیں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا سوال ہے اس حدیث کے متعلق؟ پہلے جی تو آپ ہمیں اسکرین پہ وفات لائے ہو؟ مسیح کی بات کرنی چاہیے نا، کیونکہ ٹھیک ہے۔ یہ جو پیش کو یہ مسیح کے بارے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانے، یہ تو پہلی غلطی ہے۔ جب تک آپ وفات مسیح کے قائل نہیں ہوں گے، آپ کو اس حدیث کی کبھی میں سمجھ دلوا نہیں سکتا معذرت سے۔ اچھا، اگر میں مان بھی دوں کہ نہیں، آپ سیدنا لکھ کے عیسیٰ دیں ابن پھر مریم، نا، آپ لکھ کے بتائیں آپ کیا دو خداؤں کو اچھا مانیں گے ایک نہیں فار مانیں گے؟ انسٹنس، نہیں، فور ایک سیکنڈ کے لیے اگر میں مان بھی دوں، آپ اس نہیں، کو ہم ایسی مجھے بات کیسے ہے تو آپ سمجھاؤ گے؟ کہیں گے کبھی کہ فور انسٹنس میں دو خدا مان لوں؟ آپ لکھ کے دیں کہ عیسیٰ فوت ہو گئے، قرآن میں واضح ہے، اس پہ آپ بات کریں میرے ساتھ۔ اگر آپ قرآن سے بات شروع کرتے ہیں حیات و وفات مسیح پہ، جب آپ کو واضح پتہ لگ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پھر آپ کو اس حدیث کی سمجھ آئے گی، نہیں تو آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی نزول مسیح کے متعلق۔ کیسے سمجھ؟ اب دیکھیں کیسے؟ یہودی جو ہیں آج تک عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں، کیونکہ وہ الائجہ کو مانے کہ انہوں نے پہلے آنا ہے۔ جب تک وہ یہ نہیں تسلیم کریں گے کہ الائجہ نے نہیں آنا، وہ کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے۔ ہزاروں دلائل میں آپ کو دے دوں، آپ پھر بھی کہیں گے نہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ یہ اصل بات ہے۔ تو شروع ہمیں قرآن سے بات کرنی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے۔ اب اگر میں مان بھی لوں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، آپ اس آپ حدیث کو کیسے مانیں، سمجھاؤ گے؟ اگر آپ مان سکتے ہیں تو قرآن کو مان ہی لیں آج۔ قرآن کو مان لے؟ ہاں جی، مان لیں آپ، قرآن میں واضح کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ فرضی باطن تو نہیں ہوتی نا دین میں۔ آپ اس کو کیسے سمجھاؤ گے؟ مطلب جو یہ پروفیسی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلے آپ بتائیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے، آپ کو اس حدیث کی نہیں سمجھ آستی، کیونکہ آپ کے نزدیک جہاں بھی عیسیٰ کا لفظ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں بیٹھے ہیں، وہ آئیں گے۔ لیکن بھائی دیکھیں، اس حدیث میں جو ایک خاص ٹرم ہے وہ ابن مریم، وہ ایک ہی ہے بہت اچھا سوال ہے۔ اب خاص۔ دیکھیں آپ وہ نے کہا کہ ابن مریم کا ٹرم آیا ہے۔ قرآن کریم میں محکم قطعی الدلالہ سے ثابت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، وفات پا چکے اور واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اب قرآن میں واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہیں، فوت شدہ انبیاء میں شامل ہو چکے ہیں، انہوں نے نہیں آنا۔ اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں۔ پہلی آپشن یہ ہے، آپ ان تمام احادیث کا رد کر دیں، آپ کہہ دیں یہ جھوٹی روایات ہیں، میں ان کو نہیں مانتا، میں کسی کا انتظار نہیں کر رہا۔ یہ پہلی آپشن ہے آپ کے پاس۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں، انہی احادیث میں لکھے کہ وہ مسیح آپ کے امام ہوں گے، ان کا حلیہ الگ بتایا گیا ہے، اور واضح طور پہ کوئی اور شخص ہیں جن کو ابن مریم کا لقب دیا ہے۔ دوسری آپشن یہ کہ آپ ان حدیث کو مانیں لیکن ان کی تطبیق کریں، قرآن کے مطابق ان کو سمجھیں، جیسے پچھلے انبیاء کی پیش گوئیاں
متشابہ رنگ میں آتی ہے، اس مسیح کی بھی پیش گوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا کہ آپ یہود کی طرح ہو جائیں گے۔ جب یہود کا وہ حال ہوا 1400 سال موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ ابن مریم آئے ان کی شفا کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے، ان کو واپس سیدھے راہ پہ لانے کے لیے۔ دیکھیں اسی طرح جب اچھا مسلمانوں کا یہ حال ہوا، کیا مسلمان حقیقت میں یہود ہو چکے تھے؟ بالکل نہیں۔ علامہ اقبال کا آپ کو شعر یاد ہوگا کہ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی مسلمانوں کا وہی حال ہو گیا تھا جو یہود کا ہونا تھا، اس وجہ سے ان میں بھی ایک ابن مریم آنا تھا۔ تو یہ پیش گوئیوں کا واضح اسلوب ہے کہ پیش گوئیوں میں نام جو ہوتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تھی، آپ نے احمد کے ساتھ پیش گوئی کی۔ آج تک عیسائی سپیکرز کورنر میں جب مسلمانوں کے ساتھ مناظر کریں، وہ کہہ رہے ہیں یار قرآن میں لکھا ہے احمد آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہے۔ تو یہ ان کا آپ جواب لیکن نہیں دے سکتے ان کا آپ نام تو کی کے ایک ساتھ۔ نام تو ان کا احمد بھی تھا۔ وہ نام اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہی بات ہے۔ اللہ نے حضرت مسیح موعود کو بھی ابن مریم کا نام دیا ہے کیونکہ آپ کی مشابہ ابن مریم کے ساتھ تھی نا۔ تو یہ اصل بات ہے۔ آپ قرآن کی کیسے طرف دیا؟ آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ قرآن سے شروع کریں کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمائے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو قرآن کو حکم نہ بنائے بھائی وہ کافر ہے۔ آپ کافر نہ بنے، نہ مجھے بننا چاہیے۔ ہم قرآن سے اس مقدمے کو آگے لیتے ہیں۔ کیا قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ثابت ہیں یا فوت شدہ ثابت ہیں؟ یہ بات ہماری ہونی چاہیے۔ پھر اس حدیث کا آپ کو انشاءاللہ جیسے احمدی مسلمانوں کو سمجھ آئی ہے، آپ کو بھی آ جائے گی۔ لیکن فاضل بھائی، آج کا پروگرام جو ہے، آپ کے سوال کا تو میں نے جواب دے دیا ہے، لیکن آج کا جو پروگرام ہے اس میں ایک بہت ہم اہم سوال پوچھیں کہ آپ جو مسلمان بھائی یہاں آتے ہیں، آپ کس فرقے سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک سچا اسلام ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ کون سا سچا اسلام ہے، اور جو جہنمی فرقے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ آپ ہمیں میں بتائیں۔ تو یہی بات ہوں، میں تو یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سا جہنمی ہے اور کون سا جنتی ہے۔ یہ تو آپ میں کو کیسے اپنا بتا؟ نہیں پتا ابھی، پھر آپ کو دعوت نہیں دینی جو چاہیے مجھے۔ یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کون جنتی اور کون جہنمی؟ بالکل، میں ڈنکے کی کون؟ چوٹ پہ کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں جنتی ہوں، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اسلام احمدیہ وہ جنتی فرقہ ہے، وہ جو کلہم فی النار، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہابی، چکراروی، نیچی، یہ سارے ان میں شامل ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ وہ اچھا جنتی فرقہ اسلام احمدیہ۔ اس کا یہ نہیں مطلب ہر فرد جنت میں جائے گا، ہر فرد کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا اگر اس نے اسلام احمدیہ پہ صحیح طرح عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کیا، پھر وہ جنت کی، اگر وہ اسلام احمدیہ کا عقیدہ رکھتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہتا ہوں، لیکن آپ نے واضح کہا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کون جنتی، تو یہاں آپ ٹائم، میں معذرت سے کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو یہاں منازع کے لیے نہیں آنا چاہیے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بہت سارے فرقے ہو جائیں، یہ بخاری 7084 حدیث ہے کہ فَاعْتَزِلْ الْفِرْقَ كُلَّهَا، کہ سارے فرقوں کو چھوڑ کے تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس جماعت میں شامل ہو جس کا ایک امام ہو، اور اگر وہ جماعت آپ کو نہیں ملے، اس سے بہتر آپ جنگلوں میں جا کے جو جڑیں ہیں درخت کی اس کو چباؤ جب تک آپ پہ وفات نہیں آ جاتی۔ آپ یہاں سٹریم میں آئے ہیں، آپ کو خوش آمدید، لیکن آپ کے لیے بہتر ہے بھائی کہ آپ وہ جنتی فرقہ ڈھونڈیں، کیونکہ آپ کل فوت ہو سکتے ہیں، میں آج فوت ہو سکتا ہوں، تو آپ اس حالت میں نہ فوت ہوئیں جب آپ کے پاس امام نہیں اور آپ کو خود ہی بھی نہیں پتہ کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ اتنا تو بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا جو فرقہ ہے وہ سچ ہے بھائی۔ تو یہ میں آپ کو آج زانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ فرقہ ڈھونڈیں، پھر آپ باتیں کریں اور لوگوں کو اس طرف دعوت دیں۔ اگر آپ کو خود ہی نہیں پتہ میرے محترم بھائی، تو پھر آپ ٹائم اپنا نہ ضائع کریں، کیونکہ ہم کل بھی آپ کی ٹھیک ہے، وفات ہو سکتی ہے، میری بھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ہاں سمجھ آ رہی ہے۔ تو آپ اس ایسا کیا ہے مجھے مطلب بات احمدی جو اسلام احمدی ہے اس میں ایسا کیا ہے جو اس کو جنتی فرقہ بناتا ہے؟ تو یہ تو اہل حدیث بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی کی بات کرتے ہیں، بریلوی بھی۔ آپ نے ایسا ابھی کیا ہے کہا ہے احمد اسلام اہل میں؟ حدیث بھی صحیح بات کرتے ہیں، بریلوی بھی۔ یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے میرے محترم بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا تھا ایک اسلام سچا ہے،
آپ یہاں بیٹھ کے ہمیں کہہ رہے ہیں نہیں سارے سچے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے من مات بغیر امام فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو امام کے بغیر فوت ہو جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. میرے بھائی آپ نے الحمدللہ اتنی میں آپ کی تعریف ماں کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ آپ میں یہ تو تقوی ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کیا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ وہ سچے راستے پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنا آپ نے مانیے کہ آپ وہ سچے جو سچی جماعت ہے، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ آپ اس میں نہیں ہے، لیکن اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈے. آپ کہہ رہے ہیں بریلوی اہل حدیث سارے صحیح ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحیح ہوگا. تو یہ آپ کی غلطی ہے میرے بھائی. اچھا میں آپ کو ایک حدیث بھی اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کیا بات ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس سے بہتر ہے بھائی کہ آپ اچھا، تحقیق کریں. آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں؟ جی آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں مجھے؟ یہ الگ موضوع ہے. آپ نے مرزا غلام احمد الحسن کا اگر انکار کیا تو آپ ان کے دیکھیں کفر جو ہے نا وہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی. اگر آپ کسی اچھی چیز کا انکار کریں وہ آپ کے لیے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اگر آپ کسی اچھی چیز کا انکار کریں وہ نقصان پہنچاتا ہے. اگر گندی چیز کا کفر کریں وہ اچھا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اچھا قرآن میں فرماتا ہے فَمَن یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب وہ تو ہاں اچھا کفر ہے. تو اگر آپ مرزا صاحب کا انکار کرتے ہیں وہ سچے تو وہ گندا کفر ہے، آپ کے لیے نقصان بخش ہے نا. لیکن ابھی سوال پہ رہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے محترم بھائی. آپ نے واضح کہا کہ آپ کو نہیں پتہ کون سا فرقہ جنتی ہے. یہ میں آپ کو جیسے میں کہا میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ الحمدللہ آپ میں وہ نیک نیتی ہے کہ آپ تحقیق حق کریں. لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کا پہلا جو پلان ہے نا، جو آپ کے پلان ہونا چاہیے کہ آپ جلد از جلد اس جماعت میں شامل ہو جس کا ایک امام ہو، جو وہ سچی جماعت ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ اس سچی جماعت میں نہیں ہیں اور آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے لیکن مطابق دیکھیے جب آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک فرقوں کو ڈھونڈو، ٹھیک ہے، تو اس سے مطلب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو فرقہ ہے وہ اسلام کے ابتدائی سے لے کر مطلب قیامت تک ہوگا. جی یہ بالکل مطلب جی جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ فرقہ احمدی اسلام ہے، لیکن احمدی اسلام تو 2 سینچری پہلے آیا. ہاں جی تو تو بھائی اس سے پہلے جو مسلمان ہیں وہ پھر وہ جہنمی ہے. نہیں دیکھیں بھائی، جو ہم آپ کو حدیث پیش کرنی ہے نا وہ آخر الزمان کے بارے ہے. ٹھیک ہے، آخر الزمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت فرقے ہو جائیں گے اور وہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ بہت سارے فرقے ہو جائیں گے اور سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک. اس حدیث کے بارے ہم کہہ رہے ہیں جو پہلے لوگ گزرے ان کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیش کو یہ کہ گروہ ہوں گے، ایک گروہ ہوگا جو سچے راستے پہ ہوگا. ٹھیک ہے، قیامت تک اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں. ہم جو آپ سے ابھی بات کریں وہ یہ ہے کہ جو آخر الزمان میں بات ہونی تھی اب ہم آخر الزمان میں ہیں. پہلے بہت سارے جنتی گزرے، سارے صحابہ جنتی تھے. ٹھیک ہے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقت میں تھے اور آپ کی اطاعت کی وہ سب کے سب صحابہ جنتی ہیں. آپ کے بعد بھی جو ارلی لیکن ان میں وہ جنریشن ہے، تو ایک سیکنڈ آپ کو میں بات سمجھا لوں کہ وہ سارے جنتی ہیں. یہ جو پیش کو یہ اس کا اگر آپ دیکھیں اس میں ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، کہ ایک زمانہ میری امت پہ آ رہا ہے. تو وہ تو اب زمانہ آیا تو اس کو آپ دوسروں پہ چسپاں کر ہی نہیں سکتے. وہ تو جنتی ہیں، ان کے اوپر تو نہیں یہ زمانہ آیا تھا. اب میں آپ کو ایک حدیث مسند احمد کی دکھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، بہت اہم حدیث ہے آپ کے لیے. وہ میں ایک سیکنڈ اسکرین میں شیئر کر لوں. ایک سیکنڈ.
میں آپ کو نا اسکرین شیئر کر لوں، میرا بس یہ میں سیٹ کر لوں یہاں پہ. یہ بہت اہم حدیث ہے، میں نے آپ کو بخاری کی تو بتا دی ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور حدیث دکھانا چاہتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی، کیونکہ آپ نے اب وہ جماعت ڈھونڈنی ہے انشاءاللہ، اور جب آپ کو وہ جماعت ملے گی اور انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ جماعت اسلام احمدیہ ہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں انشاءاللہ ابھی آپ نے کہا کہ جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے، جی. لیکن وہ تو اسلام احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے. لیکن محترم بھائی، پیش کوئی جو مسیح کی تھی نا، اس کے متعلق صحابہ نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ ہمارے زمانے میں آتے ہم ان کو مانتے، وہ ان کے زمانے میں آئے ہی نہیں تھے، اگر آتے وہ ضرور مانتے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ من مات بغیر امام مات میتتن جاہلیہ، کہ جو امام کے بغیر مرے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کے ابھی کوئی امام ہے یا نہیں؟ نہیں ہے نا. تو یہ اصل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا بخاری میں کہ آپ نے اس امام کو ضرور ماننا ہے. میں نے آپ کو بخاری کی حدیث دکھائی ہے، وہ میں آپ کو اسکرین پہ بھی دیکھیں دکھا رہا ہوں، بہت اب جو اہم لوگ ہے آپ کے لیے. یہ آپ اب جو لوگ ذرا دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو سب اس حدیث سے پتہ لگ جائے گا. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نقشہ آپ کے لیے بنایا ہے کہ آخر الزمان میں کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بخاری کی حدیث ہے 7084 کے بہت سارے فرقے ہوں گے، آپ نے کیا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس جماعت میں شامل ہو جائیں جن کا ایک امام ہو. اگر وہ جماعت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سارے فرقوں کو چھوڑ کے آپ جنگلوں میں چلے جائیں اور جو درخت کی جڑیں ان کو چبائیں حتیٰ کہ آپ پہ موت آ جائے. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے بخاری کی. تو آپ مان چکے کہ آپ وہ جنتی فرقہ نہیں ہے، نہ آپ کے اس کا پاس. میرا ایک سوال تھا پہلے، آپ اس میرا ایک امام کو ڈھونڈے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس امام کو آپ ڈھونڈے بھائی، نہ کہ آپ ہاں اسی پہ سوال ہے ایک چھوٹا سا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ نے ایک حدیث لائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات بغیر امام فقط مات، کیا ایسی کچھ حدیث ہے. جی. تو میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ غلام احمد قادیانی سے پہلے جو آئے ہیں 16 سینچری 15 سینچری، وہ بھی تو امام کے بغیر ہی مطلب وفات ان کی ہو گئی، تو کیا وہ بھی جہالت کی موت مر گئے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ آپ ساروں کا تو نہیں کہہ سکتے، بہت سارے جو تھے انہوں نے جو بھی مجددین کے طریقے پہ تھے وہ جہالت کی موت نہیں مرے. اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر خلافت نہیں موجود تو وہ آپ اس کو نہیں مان سکتے، وہ ہے ہی نہیں خلافت. جب امام نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، کسی فرقے میں شامل نہیں ہونا. لیکن جب وہ امام آ چکے ہیں پھر اس کا جو انکار کرے گا وہی جہالت کی موت مرے گا نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر یہ روایتیں آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا جو جماعت سے اپنے آپ کو فارغ کرتے وہ اپنی گردن جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب جب امام مہدی آگے ہیں، وہ امام مہدی کی پیشگوئی پوری ہو چکی ہے، اب آپ کو ماننا ضروری ہے. جب وہ موجود نہیں تھے تو ان کو کیسے لوگ مانے؟ وہ تو پیشگوئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخری زمانے میں اب حدیث کا یہ ریفرنس دے من ماتا، بخاری وہ کی حدیث کون میں سی نے کتاب آپ میں؟ کو بتائی ہے، اس میں واضح کہ اگر نہ ہو امام تو پھر آپ نے فرقوں میں نہیں جانا. لیکن آپ کے مسلمان بھائی تو فرقوں میں چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آپ کو کہا کہ نہیں جانا، اس امام اور جماعت کو ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، لیکن یہ پیش ہوئی تھی کہ آپ فرقوں میں ہوں گے اور ساری امت ہوگی، تو اب یہ بھی نہیں آپ کیسے میرا کوئی فرقہ نہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوئی تھی کہ میری امت کے 73 فرقے ضرور ہوں گے، اور وہ پیشگوئی ہمارے سامنے پوری ہو چکی ہے. آپ آج یہ دعوت ہمیں دے رہے ہیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے صحیح ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحیح ہے. تو آپ بتائیں میں آپ کی مانوں یا میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں؟ اللہ علیہ. کس کی میں تو مانوں بھائی؟ پہلی بات تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا نا کہ اب ایک سچا اسلام ہاں، ہوگا. آپ صلی نے فرمایا میری امت کی 73 فرقے ہوں گے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہوں گی نا. بالکل، لیکن اب سچے کتنے اب ہوں گے؟ وہ امت میں ہی ہوں گے نا، لیکن
نہیں امت میں ہوں گے لیکن ان کو ساتھ یہ بھی کہا نا کہ کلہم فی النار کہ سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک، کہا یا لیکن نہیں؟ آپ تو اہل حدیث بریلوی دیوبندی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں مانتے. نہیں ہم مانتے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں؟ آپ نے تو ابھی کہا نا کہ کفر میں نے آپ کو کہا ہے وہ امت میں شامل ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، اس کو آپ نے مان لیا اس بات کو کہ 73 فرقے ہوں گے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ کلہم فی النار الا ملت ہاں واحدہ؟ کہا ہے نا؟ آپ تو کہہ رہے کہا بریلوی ہے. دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے صحیح ہیں. سمجھ اچھا. آپ کو لگ رہی ہے میرے بھائی کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ہوں آپ کہہ رہے ہیں سارے سچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچا ہوگا. ایک سچا ہوگا. ہاں ایک سچا ہوگا. یہ پتہ ہم نہیں آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ نہ آپ کہا کریں کہ سارے صحیح ہیں، یہ ممکن ایک سچا ہوگا لیکن وہ پتہ نہیں کون ہے مجھے. آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ پتہ کریں پھر نا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس فرقے میں ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ فرقہ جماعت اسلام احمدیہ، میرے پاس یہ حق ہے کہ میں آپ کو دعوت دوں. آپ مجھے یہ بتائیں اگر میں روحانی طور پہ اندھا ہوں کیا میں کسی اور کو ہدایت دے سکتا ہوں؟ نہیں. جب آپ کو اپنا نہیں پتا، یہ آپ اکیلے نہیں ہیں فاضل بھائی، فکر نہ کریں، اکثریت مسلمانوں کی یہی ان کا بھی حال ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جنتی فرقہ ہے یا نہیں، لیکن پھر ان کو حق کیا ہے کہ ان پہ واجب ہے کہ وہ دعوت نہ دیں، کیونکہ ان کو اپنا نہیں پتا انہوں نے کیا دعوت دینی ہے. پہلے وہ دوسروں کو اپنا کیا تو بتائیں گے، پتا ان کو کریں. اپنا نہیں پتا. ہاں صحیح ہے نا بات؟ ہوں، تو ہمیں تو صحیح ہے. اپنا پتہ ہے، کم از کم ہم دعوت تو کرتے ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں، بیسڈ آن ہماری جو جتنی تحقیق ہے ہمیں کامل یقین ہے کہ ہم حق پہ ہیں. دوسرے جو ہمیں دعوت دینے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مجھے اپنا نہیں پتہ کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا. تو پھر آپ کسی کو دعوت نہ دینا، پہلے آپ اپنی تسلی کریں، تحقیق کریں، کتابیں پڑھیں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جو مرضی ترجمہ پڑھنا ہے اس کو پڑھیں، پھر آپ آ کے کہیں کہ دیکھیں بھائی میں نا مجھے اب حق مل گیا ہے تو اب میں آپ کو دعوت دینا چاہتا اچھا ٹھیک ہے. ہوں. آپ کی کتنی عمر ہے بھائی؟ 16. ماشاء اللہ آپ کے پاس وقت ہے، میں آپ کو میں آج لانا تحقیق کروں گا انشاءاللہ، پڑھوں گا اسلام کو. جی دیکھتے ہیں اللہ آپ نا یہ ہدایت کرے. کریں کہ آپ حقیقت الوحی کی کتاب ضرور پڑھیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو وہ بہت. اردو میں؟ جی اردو؟ ہاں جی، آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے؟ ہاں ہاں. اچھا میں آپ کو یہ لنک بھیج رہا ہوں چیٹ میں، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کو آپ اس کا مطالعہ شروع کریں، بلکہ مجھے لگ رہا ہے میں آپ کو چھوٹی کتاب دے دیتا ہوں، یہ کافی لمبی ہے. میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں میں آپ کو دیتا ہوں کشتی نوح، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ، وہ میں یہاں اس میں ہماری تعلیم خاص طور پہ چند صفحوں کی ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اسلام احمدیہ جو ہے نا ہمارے کیا بنیادی عقائد ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ میں دیکھوں اللہ گا. سے پوچھیں کہ کیا میں سچا ہوں یا نہیں، کیا جماعت احمدیت سچی ہے یا نہیں. میرا نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے اس کو آپ پڑھ کے آپ اللہ سے پوچھیں کہ کیا مرزا صاحب سچے تھے یا نہیں، اللہ آپ کو خود ہی انشاءاللہ دکھا دے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ اور میں آپ دیکھوں کے گا. پاس کوئی جماعت کی مسجد ہے، جماعت اسلام احمدیہ کی او مسجد؟ نہیں، آپ کدھر ہیں انڈیا سے؟ کشمیر. تو ضرور ہوگی کوئی مسجد وہاں پہ. نہیں. شر ہیں آپ؟ ہاں میں تو اچھا آج تک نہیں دیکھی کوئی. اچھا آپ ہمیں نا میسج کر لیں ٹیلی گرام پہ، آپ کے پاس ہے نا میرا ٹیلی گرام؟ ہاں وہاں مجھے میسج کریں، میں کوشش کروں گا کوئی مربی کشمیر سے نا آپ سے رابطہ کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھتے ہیں، میں دیکھوں گا. ٹھیک ہے فاضل بھائی، جزاک اللہ بہت بہت.